کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں پہ آکر ختم ہو نہیں پا رہی. اس میں کوئی شک نہیں کہ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، ہم شاید اس جس کو انگلش میں کہتا ہے وی ہائڈنگ دا ڈسٹ انڈرنیتھ دا کارپیٹ، مطلب کارپیٹ کے نیچے ہم اس مٹی کو چھپانا چاہتے ہیں، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے. آج یہ ملک اس تباہی کی اپنی انتہا تک پہنچ چکا ہے، اور اس میں بہت سی ایسی وجوہات ہیں جن کو آج بھی ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کرپشن ہوئی ہے، ہوئی ہوگی، ہو بھی رہی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی. لیکن کیا معاشی کرپشن ہی اس ملک کی تباہی کا باعث بنی ہے؟ کیا معاشی کرپشن کی وجہ سے آج اس ملک کی عوام زبوں حالی کا شکار ہے؟ کیا معاشی تباہی کی وجہ سے مختلف شعبوں میں جو ہے ملک کا رینک جو ہے دن پہ دن نیچے گرتا جا رہا ہے؟ اس میں وہ بھی ایک شک ہوگی. کبھی ہم نے سیاسی کرپشن کے بارے میں سوچا ہے جناب اسپیکر؟ کبھی ہم نے ان سیاسی کرپشن کے بارے میں سوچا ہوگا جو اس ملک کے 1947 سے آج دن تک چلی آ رہی ہے؟ پولیٹیکل پارٹیاں بدلتے ہوئے لوگوں کو دن اپنی جگہ پر منٹ نہیں لگتے. سیاسی پارٹیوں میں مداخلت، سیاسی پارٹیوں کو توڑنا، منتخب حکومتوں کو ختم کرنا، چاہے وہ منتخب حکومتیں صوبائی ہوں، چاہے وہ منتخب حکومتیں مرکزی ہوں، کیا ان کا بھی کہیں پہ احتساب کا مجھے بتائیں اس ملک کے کس قانون میں ہے کہ ان کا بھی احتساب ہوگا؟ چاہے وہ عناصر کا تعلق پولیٹیکل ایلیٹ سے ہو، چاہے ان کا تعلق جوڈیشری سے ہو، چاہے ان کا تعلق اس سپریم اتھارٹی سے ہو، ان کے احتساب کا ان کو سزا. میں مراد صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو بھی کرپشن میں انوالو ہے ان کو سخت سے سزا دی جائے. احتساب کا ایک مرحلہ جو ہے آپ نے عوام کو وہ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ احتساب کریں. ہر 5 سال بعد جو الیکشن کا ایک مرحلہ آتا ہے وہ احتساب ہے. جو کوئی کرپشن میں ملوث ہے یا جو کوئی نائل ہے وہ عوام کو اختیار ہے کہ اس کا احتساب کریں. لیکن کیا وہ الیکشن کے مراحل کو، جس کو فری اینڈ فیئر الیکشن کہا جاتا ہے، کیا اس عوام کے پاس اس احتساب کا وہ اختیار ہے اپنے ہاتھ میں؟ وہ تو بیچارے قطاروں میں کھڑے ہو کر ٹھپے مارتے ہیں، لیکن نتیجہ جو ہے نا سپریم اتھارٹیاں نکالتی ہیں. آج دن تک ہم یہ طے نہیں پائے. ہم کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے، سب کچھ سپریم ہے، عوام بھی سپریم ہے، عدالتیں بھی اپنے فیصلوں کرنے میں جو ہے بااختیار ہیں، سپریم ہیں. لیکن سپریم اتھارٹی کون ہے یہاں پر؟ کوئی ایک بتا سکتا ہے مجھے؟ ہم تو اپنے آپ پر الزامات لگا رہے ہیں جنرل اسپیکر. کوئی کہتا ہے کہ سنیں، آج مجھے حیرانگی ہوئی تھی، یہاں پہ اسٹوڈنٹس بلوچستان سے بھی آئے ہوئے ہیں، مختلف علاقوں سے بھی آئے ہوں گے. وہ شاید آج یہاں پر کچھ سیکھنے آئے ہوں گے، اور یہاں پر جو ہے ایک کہتا ہے چور ہے، دوسرا کہتا ہے ڈاکو ہے، اور یہ بیچارے جا کر وہاں پر ہمارا اور آپ کا حال حوال دیں گے بڑے اچھے الفاظوں میں. جناب اسپیکر صاحب، کہیں ایسا تو نہیں یہاں پر ایک دوسرے کو چور 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 کہتے ہوئے اور اس ایوان کو ہم ایک جنگل بنا دیں، اور پھر وہی حزب روایت، وہ مور جو آنکھیں جو ہے تاڑے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، کب کہیں کسی بھی وقت وہ مور پھر اس ایوان میں ناچنا نہ شروع کر دے. جناب اسپیکر، جہاں تک فری اینڈ فیئر الیکشن کا معاملہ ہے، ایک چھوٹی سی مثال میں بھی آپ کو دیتا ہوں، میں وہیں سے آ رہا ہوں.
हमारे बलूचिस्तान में PB-47 में इलेक्शन हो रहे थे। मंद तुर्बत केच का इलाका है, बड़ा ही सेंसिटिव इलाका। ना उम्मीदवार वहां पे जा सकते हैं, न ही अमला वहां पे जा सकता है। मैं खुद अपने तमाम MNAs और MPs के साथ वहां पे पहुंचे थे। कुछ पोलिंगें थी वहां पे जहां पर मस्जिदों में ऐलानात किए जा रहे थे कि लोगों को कहा जा रहा था कि बाहर निकले वोट डालने के लिए। 4:30 बजे तक हमारे MNAs वहां पर खड़े थे, सिर्फ 2 वोट कास्ट हुए, सिर्फ और सिर्फ 2 वोट। लेकिन जब नतीजा निकला, बॉक्सेस से जो है 550 वोट निकले, वो भी एक उम्मीदवार के हक में। एहतसाब हो रहा है। इनका भी तो कोई एहतसाब करे जिन्होंने डब्बे भरे हैं, उनका भी तो एहतसाब करे जिन्होंने डब्बे चुराए हैं, उनका भी तो एहतसाब करे जिन्होंने मोहरें लगाई हैं। खुदा के लिए अपने आप पर इल्जामात लगाने के बजाय हम उस जमहूरियत के जो दावेदार हैं, जो जमहूरी अंदाज में हम आके लोगों का मैंडेट लेके आते हैं, हम खुद उस जमहूरियत को जो है अपाहिज कर उसको जो है दूसरों के हवाले कर रहे हैं। इस वक्त तो मुझे सुप्रीम सिर्फ एक ही चीज